جب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے یہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے پی ٹی آئی کا احتجاج ملک دشمنی قرار دے دیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا پی ٹی آئی کا احتجاج آپ نے ملک دشمنی قرار دے دیا ہے، مزید کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی پچھلے 15 سال سے پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، پاکستان میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، پاکستان میں کوئی پروجیکٹ آتا ہے، پاکستان میں کوئی غیر ملکی سربراہ اپنے پورے انویسٹرز کے ساتھ وزٹ کرتا ہے، تو اس سے پہلے جناب آپ کے بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کوئی نہ کوئی احتجاج کی کال، کوئی نہ کوئی اسلام آباد کو بلاک کرنا، پاکستان کو بلاک کرنا، وہ اس کی کال دے دیتے ہیں۔ اب بیلاروس کا صدر آ رہا ہے 43 اپنے ملک کے ٹاپ کلاس سرمایہ داروں کے ساتھ، تو جناب انہوں نے اپنا رنڈی رونا رونا شروع کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کیا ہسٹری ہے، سی پیک کا پروجیکٹ کرنا تھا، چائنا کے صدر نے آنا تھا، وہ سب نے دیکھ لیا۔ آئی ایم ایف نے 2022 میں 26 مئی کو پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے میٹنگ رکھی، انہوں نے 25 مئی 2022 کو اپنا پہلا لانگ مارچ طے کر لیا۔ اسی طریقے سے ساری کی ساری ہسٹری آپ دیکھ لیں پچھلے 15 سال کی، ملک کے اندر فساد، دنگا، مار دھاڑ، چینا چپٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اب یہ جو انہوں نے آخری کال دی اور بیڑا غرق کروا لیا اپنا بھی، بانی تحریک انصاف کا بھی، تحریک انصاف کا بھی، وہ ساری قومیں دیکھ لی ہے۔ 200 بندے، 150 بندے، 100 بندے ہر شہر سے، اس سے زیادہ نہیں نکل پائے، اور جتنے قائدین تھے انہوں نے اپنی مرضی اور منشا سے فون کر کے گرفتاریاں دی ہیں، اور سب کچھ فلاپ ہوا ہے، لیکن پوری قوم کو انہوں نے پیرالائز کیا ہوا ہے۔ پوری قوم کو جناب وہ بیلاروس کے صدر نے آنا ہے، ان کے لیے مشکلات، ریاست پاکستان کو بدنام کیا ہوا ہے، پاکستان کو پوری دنیا کے اندر جناب بدنام کیا ہوا ہے، تو یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کا انہوں نے اشارہ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا، کس بات کے مذاکرات؟ اور بھائی ان کے خلاف کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، آپ کے بانی کے اوپر، آپ کی بانی کی جناب مرشد کے اوپر، جس مرشد نے 9.5 منٹ کی گفتگو میں نہ مرید کے پلے کو چھوڑا، نہ اپنے پلے کو چھوڑا، نہ پارٹی کے پلے کو چھوڑا، نہ ملک کے پلے کو چھوڑا۔ وہ ایسا اعلیٰ قسم کا مرشد ہے، وہ اتنا پہنچا ہوا مرشد ہے کہ اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ملک کو بھی، ملک کے انٹرنیشنل ریلیشن کا بیڑا غرق کر دیا۔ ملک جس ملک کے صدقے جناب سروائیو کرتا ہے 76 سال سے، سعودی عرب، اس سے تعلقات کا بیڑا غرق کروا دیا، ریاست کا بیڑا غرق کروا دیا، بانی تحریک انصاف کا ستیہ ناز کروا دیا، اپنا ستیہ ناز کروا دیا۔ اب کس بات کے مذاکرات؟ آپ بتائیں نا۔ آپ میرٹ کے اوپر اپنا کیس لڑو، آپ کہتے ہیں کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ میں جناب بے گناہ ہے کیس میں، آپ کہتے ہیں کہ آپ پچ پیالیاں بیچنے کے، ڈنر سیٹ بیچنے کے اس میں توشہ خانہ 2 میں بے گناہ ہے، آپ کہتے ہیں فلاں فلاں کیسز میں آپ بے گناہ ہیں، تو بھائی آپ عدالتوں میں جائیں، آپ کے پاس ہر قسم کا ٹاپ کلاس کا وکیل موجود ہے۔ یہ اچار ڈالنے کے لیے وکیل رکھے ہوئے ہیں، یہ سلیمان اکرم راجہ، یہ آپ کے جناب چودھری اعتزاز احسن، یہ لطیف کھوسا، جسے بڑکے مارنے کے لیے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اور بیرون ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیوں کو کہنے چوہان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تحریک انصاف والے ماضی میں کہتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ غیر سیاسی ہیں، اب وہ احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج تک بانی تحریک انصاف اور اٹ سیلف بشرا بی بی اور پی ٹی آئی یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ جناب بشرا بی بی سیاسی ہے کہ غیر سیاسی ہیں۔ آپ مجھے یہ سب سے بڑا ایک ڈیلیما ہے۔ پاکستان کی عوام، تجزیہ نگار، میڈیا، یہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دے نا، نہ بانی تحریک انصاف نہ تحریک انصاف کے قائدین آج تک نہیں طے کر سکے کہ بشرا بی بی نامی عورت جو ہے وہ سیاسی ہے کہ غیر سیاسی ہے۔ اب آج سے 3 دن پہلے تک یہ غیر سیاسی، 6-7-8 دن پہلے تک غیر سیاسی تھی، پھر جناب یہ سیاسی ہو گئی جب انہوں نے میٹنگ لیڈ کی جناب پوری پارٹی کی، اس میں انہوں نے دھمکیاں دی، بڑکے لگائیں اتھارٹیرین اور ایک آمرانہ انداز سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جناب میں 24 نومبر کی جناب کال میں لیڈ کروں گی، پھر 9.5 منٹ کی انہوں نے ایک ویڈیو میسج دیا، لیکن اگلے دن ہی ویڈیو میسج کے جناب کہہ دیا گیا کہ وہ غیر سیاسی ہیں، وہ لیڈ نہیں کریں گی، اور پھر دوبارہ لیڈ کرنے آ گئی۔ چور بازاری، ڈرامہ بازی بچائی ہوئی انہوں نے پورے پاکستان میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کریں، انہوں نے کرنا جو ہے وہ یہ کر نہیں رہے۔
करना इन्होंने ये है कि इन्होंने 9 मई के वाकयात की और पिछले 3.25 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज की माफी मांगनी है पूरी कौम से। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के अगलों पिछलों ने माफी मांगनी है। शहदाए अफवाज पाकिस्तान के लवाहिकीन से माफी मांगनी है। अफवाज पाकिस्तान से माफी मांगनी है। इन्होंने जो जुल्म और जबर 9 मई को किया उसका पूरा पूरा एक माफी की सूरत में इकरारनामा इन्हें करना पड़ना है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्होंने अपनी जान बचानी है इन्हें सियासी डायलॉग सियासी जमातों के साथ करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी के साथ करना पड़ेगा, बिलावल जरदारी साहब के साथ करना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ इन्हें बैठना पड़ेगा, बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा। अगर अपनी जान बचानी है, ये कहें कि रियासत को आंखें दिखाएंगे, रियासत को तड़िए लगाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बदमाशी करके जनाब ये इस इकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।